أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی 3 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ زنا کرنے والا مرد اگر نکاح کے لیے کسی عورت کو تلاش کرے گا تو اس کے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے اپنی جیسی ہی عورت یعنی زانیہ کو تلاش کرے گا. اس بدخصلت کی وجہ سے مزاج اتنا بگڑے گا کہ زانیہ سے بڑھ کر مشرکہ تک کے پہنچے گا. اسی طرح عورت کے معاملے میں ہے کہ اس کو زنا کی عادت ہے، وہ توبہ کرنا نہیں چاہتی ہے، تو ایسے مرد کو تلاش کرے گی جو خود زنا کرتا ہے، یا ایسے مرد کو تلاش کرے گی جو مشرک ہو. یہ خصلت اور عادت جو ہے جب ایک مرتبہ انسان کو ہو جاتی ہے بڑی مشکل سے وہ اپنی طبیعت پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، الا ماشاءاللہ اللہ اگر کسی کو توبہ کی توفیق دے. چونکہ نکاح ایک اہم ترین انسان کی زندگی کا حصہ ہے، بلکہ حدیث میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ النکاح نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ انسان کے پاس آدھا دین ہے نکاح سے پہلے، اب نکاح کے بعد اس کا دین بھی اور ایمان بھی مکمل ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ نکاح سے پہلے ایک نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو ایک نماز کا ثواب مل رہا تھا، نکاح کے بعد اس کو 21 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. اس لیے کہ اب ذمہ داری بڑھ گئی، ماں باپ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی، بیوی کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی، اور آگے آنے والے نسلوں کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر آ گئی، اس لیے اس کا درجہ بھی بڑھایا گیا. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر جگہ باقی نہیں رکھی جہاں آپ نے امت کی رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی. بھئی کس کو پتا تھا کہ اس وقت میں صحابہ کرام کے سامنے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے امت کے لوگ مسجد میں گانے بجائیں گے. تو صحابہ کو تو بڑا تعجب، اللہ کے رسول مسجد میں اور گانے؟ فرمایا ہاں، آج سے 30 سال 40 سال پہلے بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا موبائل آئے گا اور اس کے اندر رنگ ٹون کے اندر گانا لگے گا اور وہ مسجد میں لے کر آئے گا، اگر بھول جائے گا موبائل بند کرنا اس کے اندر گانا بجے گا. کسی نے سوچا تھا؟ لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رہبری فرمائی. تو فرمایا ایک دور میرے امت پر ایسا آئے گا کہ میرے امت کے لوگ نکاح اگر کریں گے نہ تو کیا چیز کو دیکھ کر کریں گے؟ فرمایا سب سے پہلے
حسب اور نسب کو دیکھ کر نکاح کریں۔ حسب اور نسب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں ہے، آپ کے خاندان سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ اس گمان میں مت رہنا کہ محمد الرسول اللہ تیرے باپ ہیں تو قیامت کے میدان میں میزان عدل کے پاس تجھے کام آئیں گے۔ تو حسب نسب کہیں کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے قبیلے اور ہم نے خاندان، ہم نے سماج جو بنائے نا، وہ اس لیے نہیں بنائے کہ کسی کو اونچا رکھا، کسی کو نیچا رکھا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو عزتیں دی، نہیں، بلکہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ سمجھ میں آ جائے، پہچان میں آ جائے کہ یہ فلاں آدمی فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے ہے۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ کہا نہیں، مالدار نکاح کرے گا مالدار کو دیکھ کر۔ اب تو غریب بھی تلاش کر رہے ہیں مالدار عورتوں کو، تو غریب لڑکیاں کہاں جائے گی؟ پٹھان تلاش کرے گا پٹھان کو، شیخ تلاش کرے گا شیخ کو، سید تلاش کرے گا سید کو، کوٹھی بنگلے والا تلاش کرے گا کوٹھی بنگلے والے کو، گاڑی والا تلاش کرے گا گاڑی والے کو، تو بھئی غریب کہاں جائیں گے؟ قرآن نے یہ سارا مسئلہ ختم کر دیا، اسلام نے یہ سارے مسئلے پر پابندی لگائی اور شروع سے جڑ کاٹ دیے کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ کو دیندار آخر میں جا کر فرمایا، پہلا تو ہے کہ حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کرے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِمَالِهَا، مال 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 دولت۔ بہت اندیشہ ہے کہ رات میں تم امیر ہو اور صبح میں تم فقیر ہو۔ رات میں تو انسان مالدار بن کر سو گیا اور صبح فقیر ہو گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ کہا کارخانے میں آگ لگ گئی، سارا کارخانہ ختم ہو گیا۔ وہ گوڈاؤن تھا مال و دولت کا جس پر اس کو فخر تھا، تکبر تھا، گوڈاؤن میں آگ لگ گئی اور سارا مال ختم ہو گیا۔ رات میں مالدار رہا، صبح تو غریب بن گیا۔ تو دولت کو دیکھ کر نکاح کرنے والے، اور خاص طور پر جو دولت مند لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں نا، وہ لڑکی کبھی فرما بردار نہیں ہوتی۔ اس کی نیت میں خطرہ اسی وقت ہوتا ہے جب نکاح کے وقت میں کہ اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہوں، تو اس نیت کے خطرے کے اعتبار سے اس عورت کے دل میں اس شوہر کی محبت کبھی نہیں آئے گی، اور وہ کبھی تابعدار اور فرمانبردار بن کر نہیں چلے گی۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر کو جھکانے کی کوشش کرے گی۔ جتنے مالدار گھرانے کی لڑکیاں ہیں جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، ان شوہروں سے جا کر پوچھو ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں۔ وہ سر پیٹ رہے ہیں، وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کے گھر چلی جائے ہمیشہ کے لیے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ کے اوپر ایک دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ بھئی دولت کس کی بنی ہے کہ تمہاری بنے گی؟ جب قارون نے اتنا ہی اللہ کے سامنے کہا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا مال میرا ہے، میرا کمایا ہوا ہے، میرے پسینے کا کمایا ہوا ہے، اور مجھے جو علم ہے نا اس کے ہنر کے اعتبار سے میں نے کمایا ہے۔ اللہ نے کہا تو نہیں کمایا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستہ بنا کر اس کو دھسایا، اور اس کا مال بھی اوپر سے زمین میں دھسا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا کر اس کا مال غریبوں میں تقسیم کر دو، لیکن فرمایا نہیں، جس نے مال پر تکبر کیا ویسے مال کی اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ آپ نے سنا ہوگا نا، تیمور لنگ بادشاہ تھا، لنگ اس کا نام اصل تیمور تھا، لیکن پاؤں سے لنگڑا تھا اس لیے اس کو لنگ کہا جاتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک نابینا آیا، اس کا نام جیسے دربار میں داخل ہوا، سلام کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ نام بتاؤ، کہا کہ میرا نام ہے دولت خان۔ نابینا ہے لیکن نام کیا بتایا؟ دولت خان۔ تو بادشاہ نے ہنستے ہنستے کہا کہ دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تو اس نے جواب بہت اچھا دیا کہ اندھی ہے اس لیے تو لنگڑے کے پاس آئی ہے، اگر اندھی نہیں ہوتی تو تھوڑی لنگڑے کے پاس آتی، برابر؟ تو وہ تو اندھی ہے، اور انسان کو اندھا بنا دیتی ہے اگر اس کے دل میں محبت اس کی بسی ہوئی ہے۔ ہاں ایسے بہت سارے مالدار ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں،
ابھی میں سفر میں گیا ہوا تھا رمضان سے 10 دن پہلے ایک علاقے میں مہاراشٹر کے، وہاں کے علماء کرام تقریباً 25-30 علماء کرام بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک عجیب بات سنائی کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص رہتا ہے، اتنا اللہ والا ہے، اس کو اللہ نے خوب دولت سے نوازا ہے، وہ روزانہ 24 گھنٹے میں 3 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا روزانہ کا معمول ہے 3 لاکھ روپے روزانہ للہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ ایسی دولت تو بڑی خوبصورت ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ترقیات سے مالا مال کرے، کیونکہ اس کی دولت اللہ کی محبت میں لگ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِمَالِهَا، مال اور دولت کو دیکھ کر نکاح کرے گا، لیکن ایسا نکاح کبھی محبت میں نہیں ہوگا۔ ہاں، غریب گھرانے کی لڑکی اگر آپ لاؤ گے نا، اس کو احساس ہوگا کہ میرے ماں کے گھر، میرے باپ کے گھر مجھے کھانا نصیب نہیں تھا، میں یہیں ہوں، اللہ نے مجھے کتنے اچھا رکھا ہے، اللہ نے مجھے کتنے عجیب و غریب آسائش، راحتیں اور آرام دیے۔ وہ سجدے میں گر جائے گی، اللہ کے سامنے اللہ کا شکرانہ ادا کرے گی، وہ اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرے گی، اور اس کی دعائیں بڑی کام کی ہوگی۔ اس لیے نکاح کے لیے اگر تلاش کرو تو یہ مت دیکھو، ہاں اگر دولت کے ساتھ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور مالداری کے ساتھ دینداری ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ دینداری اس کے اوپر اگر غالب ہے، تو آپ نے سنا ہوگا حضرت شاہ شجاع الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں اور وقت کا بادشاہ بھی تھا۔ ایک دن رات میں گزر رہا تھا تو ایک مسجد میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا، وہیں بیٹھ گئے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو اس کو بلایا، یہاں تمہارا نام کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا مزدوری کرتا ہوں۔ گھر کہاں ہے؟ کہا گھر نہیں، یہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں۔ تو کہا کل آپ میرے گھر آنا۔ گھر گئے، اپنے بیوی سے مشورہ کیا کہ مجھے جس لڑکے کی تلاش کی میرے بیٹی کے لیے، وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے، بادشاہ ہے وقت کا، اور کس کے ساتھ نکاح کرا ہے اپنی لڑکی کا؟ ایک مزدور ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اس کا گھر نہیں ہے۔ اس کو پوچھا کہ گھر؟ تو کہا ایک جھوپڑی ہے چھوٹی سی، اور وہ بھی جگہ میری نہیں ہے، کھلی جگہ تھی تو میں نے جھوپڑی ڈالی ہے، اور اس کے اندر ایک مٹکا رکھا ہوا ہے، اور مٹکے کے اوپر ایک گلاس پانی پینے کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا گھر میں، نیچے چٹائی بھی نہیں تھی بچانے کی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے لڑکی کا نکاح طے کر دیا۔ اب بادشاہ کی لڑکی کے اندر تقویٰ اور طہارت اور دینداری دیکھو، اس وقت کے بادشاہ بھی اپنے بچوں کی کیا تربیت کیا کرتے تھے۔ بچی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے اگر تلاش کیا، آپ کو اگر دیندار لڑکا ملا ہے تو میں سو جان سے قربان ہوں۔ نکاح کرا دیا۔ لڑکی کو جب رخصت کیا تو لڑکی جب گھر میں اس نے ایک قدم رکھا تو چیخ نکل گئی اور باہر آ گئی اس جھوپڑی کے اندر۔ اس لیے نہیں تھا کہ نیچے بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے، نیچے مٹی ہے اور گھر جھوپڑی والا ہے، اور میں تو بادشاہ کے محل میں سے آئی ہوئی ہوں۔ تو جیسے چیخ نکلی نا تو وجہ پوچھی کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا میرے والد نے فراست استعمال نہیں کی ہے، کہ ایسے لڑکے سے میرا نکاح کرایا ہے جس لڑکے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ تو لڑکی کو کیسے سمجھ میں آیا؟ ابھی تو گھر میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ تو کہا اس پانی کا جو مٹکا رکھا ہے نا، اس مٹکے کے اوپر جو گلاس رکھا ہے اس کے بازو میں ایک آدھے روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اس لڑکے سے اس نے پوچھا تھا کہ یہ ٹکڑا کیوں رکھا ہے؟ کہا صبح ناشتے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو لڑکی نے کہا اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کہ جو خدا رات میں کھلا سکتا ہے وہ صبح بھی کھلا سکتا ہے۔ کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ایسے لوگ؟ اور ایسے ملیں گے تو ہم کہیں گے بیوقوف ہے ایک نمبر کا، صبح کے لیے تو جمع کے رکھنا چاہیے نا۔ بلکہ آج کل کے لوگ تو پیسہ اس لیے جمع کر کے رکھتے ہیں کہ اگر برا وقت آئے گا تو پیسہ، بولو نا، کام آئے گا۔ تو برا وقت آنا ہی ہے، کیونکہ آپ نے نیت سے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے جو گمان سے جمع کیا ہے نا کہ میرے لیے اگر برا وقت آئے گا نا یہ پیسہ کام آئے گا، تو برا وقت آنا ہی ہے پھر، اور وہ برے کام میں پیسہ جانا ہے۔ اگر اس نے نیت کی ہوتی کہ میں اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا، اگر ایسا موقع آئے گا دینے کا تو اللہ کے راستے میں دوں گا، اللہ وہ موقع لائے گا۔ گمان غلط ہوگا، فیصلہ اللہ کی طرف سے ویسا ہی اترے گا۔ تو نکاح کرے گا، پہلا نمبر حسب نسب، دوسرا نمبر مال، اور تیسرا اس سے خطرناک ہے
اس سے خطرناک ہے ولی جمالہا، جو ساری دنیا جس چکر میں پڑی ہے نا، حسن و جمال حسن و جمال حسن و جمال، اوپر سے خوبصورت چاہیے، اندر سے گندی سیرت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اوپر سے ہمیں خوبصورت نظر آنی چاہیے۔ اب جو عورت خوبصورت ہوگی اور اس کے خوبصورتی کے اوپر آپ مرتے ہوں گے، وہ صبح سے شام تک کے آئینے کے سامنے کھڑے رہے گی، اس کو مصلے پر کھڑے ہونے کا وقت نہیں ملے گا، وہ صبح سے شام تک اپنے ناز اور نخرے میں رہے گی، وہ اپنے اولاد کی تربیت اور پرورش نہیں کرے گی، بس وہ اپنے ناز اور نخرے میں رہنے والی ہے۔ وہ اگر کوئی فنکشن میں جائے گی تو بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے، سونا چاندی ہیرے جواہرات پہن کر، اب سونا چاندی پہنا ہوا ہے تو برقعے میں سے کہاں سے دکھنا ہے بھائی؟ اس میں برقع تو نکالنا ہی پڑے گا۔ تو حسن و جمال بھائی حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حسین اور خوبصورت نہیں تھا، لیکن کیا ان کی زندگیاں تھی؟ کبھی سوچا ہے ہم لوگوں نے یہ حسن و جمال بہت ممکن ہے رات میں حسن و جمال ہو اور صبح اندھی بن جائے، آنکھیں چلی جائے، تو تمہارا حسن و جمال کس کام کا آنے والا ہے؟ اس لیے ابھی گزشتہ سال، کوئی لمبے پرانے زمانے کی بات نہیں سنا رہا ہوں، گزشتہ سال پاکستان میں ایک لڑکی کو بہت لوگ سمجھاتے تھے، اچھے مالدار گھرانے کے لیے، اور بڑا اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، بہت لوگ سمجھاتے تھے کہ بیٹا اس طرح بازار میں نہ نکلو، سج دھج کر حسن و جمال ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ کسی کی بات سمجھتے نہیں، اس کو مرد بننے کا شوق تھا، مردوں کے کپڑے پہننا، بالوں کو کٹوانا اور ظاہر میں حسن و جمال لے کر گھومنا، لوگوں کو دکھانا کہ میں اتنی حسین، میں اتنی جمیل ہوں۔ اللہ نے وہ سزا دی، اللہ نے وہ سزا دی کہ اس کے پورے چہرے کے اوپر بال نکل آئے، جیسا مرد کو داڑھی نکلتی ہے نا، اس طرح چہرے کے اوپر داڑھی نکل آئی۔ اب گھوم بازار میں، اب تو بغیر منہ پر کپڑا ڈالے باہر بلکہ نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو غیرت بہت جلد ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جب تک ڈھیل دینا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دن ڈھیل اور مہلت دینا بند کر دیا نا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم عورتوں کو یہ سمجھائے کہ تمہارا ظاہری حسن و جمال، لالی پاؤڈر لگانا اس وقت تک ہے جب تک منہ نہیں دھو گے، اور جیسے منہ دھو گے سب ختم ہو جائے گا۔ تمہیں اگر اپنے چہرے پر حسن و جمال کو چڑھانا ہے تو تہجد پڑھو، اللہ چہرے پر وہ نور دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس نور کو نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر جو نورانیت آئے گی، جو کشش آئے گی نا، اس کے بعد تمہیں کوئی لالی پاؤڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ تو مرد اگر نکاح کرے گا تو فرمایا ولی جمالہا، مال اور دولت کو، عورت بھی مالدار تلاش کرے گی اور مرد بھی مالدار تلاش کرے گا۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چوتھے نمبر پر تری ولی دینہا، چوتھے نمبر پر بہت یعنی 99% لوگ دنیا دار ہیں، 1% لوگ دینداری کو دیکھ کر نکاح کریں گے۔ تریبت یداک، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 3 صفات دیکھ کر جو نکاح کرے گا نا، حسب نسب، مال اور جمال، ان تینوں کو دیکھ کر جو نکاح کرے گا تو اللہ کے رسول نے وہیں پر دعا فرمائی ہے تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اور دینداری کو دیکھ کر نکاح کرے گا ولی دینیا فاظفر بذات الدین، جس نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی دعا بھی اس میں شامل ہو گئی، اس لیے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے نزدیک بہترین اور بہت بڑے میں بڑا نکاح اور برکت والا نکاح کیا ہے؟ ایسرہ مؤونہ، جو سادگی کے ساتھ ہو، سنت طریقے پر ہو، اس میں اللہ کے رسول کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، میں بہت مختصر انداز میں آپ کو بتا دیا، ورنہ ایک جملہ جو اس کے اندر ہے نا، اس میں ہماری زندگیاں نکل جائے گی سمجھنے میں اور سمجھانے کے اندر۔ تو یہ نکاح کا عنوان ہے اور زندگی کا سودا ہے، اس لیے انسان سوچ سمجھ کر کرے، یہ بار بار یہ سودے نہیں ہوتے ہیں۔ تو زندگی کو جس کے ڈھانچے میں ڈھال رہا ہے نا، وہ سوچ سمجھ کر، اور اسلام نے جو طریقہ سکھایا کہ استخارہ کرو، استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، لیکن آج کل تو ہے نہیں نا۔ کینیڈا کا رشتہ ماشاءاللہ، پھر استخارے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لندن کا رشتہ ڈالر والا رشتہ ہے، پھر استخارے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ تو مالداری کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، ہواؤں میں اڑنے والوں کو دیکھ کر نکاح نہ کرو،
ورنہ زمین پر گرنے کے لیے وقت نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اچھے نکاح اچھے دیندار گھرانے میں دیکھ کر نکاح کرو۔ دیندار عورت اگر گھر میں آئے گی نا، وہ دین لے کر آئے گی، برکتیں لے کر آئے گی، اللہ کی رحمتیں لے کر آئے گی، تمہارے گھر کا ماحول بن جائے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، راحتیں ملے گی۔ یہ اسلام نے اصول بتایا ہوا ہے، کیونکہ جب عورت دیندار ہوتی ہے تو پورا گھرانہ، پورا خاندان، پورا قبیلہ دیندار پیدا ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ عورت آج نبی کو جنم نہیں دے سکتی ہے، لیکن اس لیے نہیں دے سکتی کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن عورت آج اپنے پیٹ سے ایک ولی کو بھی جنم دے سکتی ہے، قطب کو بھی جنم دے سکتی ہے، فقیر اور عابد اور زاہد اور عالم اور حافظ کو بھی جنم دے سکتی ہے، اپنے وقت کے ولی کامل کو بھی جنم دے سکتی ہے، وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کو بھی جنم دے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دامن اگر پاک ہے تو اس کے دامن سے پاک ہی چیز نکلے گی، اور اگر دامن پاک نہیں ہے، وہ صبح سے شام تک ٹی وی کے سامنے بیٹھنا، صبح سے شام تک گانے سننا، فحاشی، عریانیت، ننگاپن، بے پردگی، اس کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہے، تو وہ سوچے گی کہ میرے پیٹ سے ولی پیدا ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرمائی تھی، سن کر آج تو یقین نہیں آتا ہے لوگوں کو کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ جیسا آج کل اگر کوئی نکاح کر لے، ادھر سے 10 گھر سے 4-5 آدمی، ادھر سے 4-5 آدمی بلا لے اور سنت طریقے پر نکاح پڑھا دے، تو لوگ منہ میں انگلیاں، نکاح ہو گیا؟ ایسا نکاح؟ نکاح تو عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلنا چاہیے بھائی، ڈی جے بجنے چاہیے، ناچنے والے آنے چاہیے، گانے والے آنے چاہیے، لمبا چوڑا منڈپ باندھنا چاہیے، شامیانے بننے چاہیے، لمبے چوڑے دیگے اور قطاریں لگنے چاہیے دور دور تک، تو لگتا ہے کہ کچھ نکاح ہوا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس نکاح میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل ہوئی، اور اللہ کے رسول کی دعا سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اس کے لیے؟ سکون اور اطمینان۔ اس لیے تو وجہ ہے آج نکاح ہونے کے بعد ہمارے پاس کئی مسائل ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد مشکل سے 15 دن نہیں گزرتے کہ دونوں میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہوتے۔ 15 دن میں کون سی زندگی کی خوشی دیکھی آپ؟ اس لیے کہ دینداری کو نہیں دیکھا ہے، دنیا داری کو دیکھا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتنی تربیت دی تھی، ایسا تیار کیا تھا۔ ہمارے ایک اصول یہ بھی گندہ ہے کہ لڑکی والے رشتہ لے کر ہمارے یہاں آئے، ہم جھک کر نہیں جائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو پہلے سے کٹ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ناک والا نہیں ہوگا نا دنیا میں۔ اللہ کے رسول نے اپنے پیغام خود بھیجے، حضرت فاطمہ کا پیغام حضرت علی کو آپ نے خود بھیجا ہے سامنے سے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکی والے جھک کر آنا چاہیے، ہم نہیں جھک کر جائیں گے سامنے سے۔ ہماری اس میں عزت کیا ہے کہ ہم جھک کر جائیں گے؟ عجیب ماحول سے گزر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنے اللہ کے رسول کے محبوب صحابی ہیں، 400 سال کی ان کی عمر ہے، صحابہ میں سب سے بڑی عمر ہوئی، ان کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے حضرت اللہ کے رسول کے سامنے شرم آتی تھی بولنے کے لیے، تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ کو بولا کہ ابو طلحہ دیکھو، یہ مدینہ منورہ میں ایک گھرانہ ہے، اس میں ایک لڑکی ہے، مجھے پتہ چلا ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرا پیغام وہاں پہنچا دینا، تم میرے دوست ہو نا؟ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ گئے، تو ماں بھی تھی، باپ بھی تھے، لڑکی بھی گھر کے اندر تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی سلمان فارسی آپ کے لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں پیغام لے کر آیا۔ ہمارے یہاں کیا ماحول ہے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ گدھا ہے نا، دوسرے 10 کو لے کر جاتا ہے ساتھ میں، ان کو جوتیاں مار کر بھگاؤ باہر، میں تو یہی کہتا ہوں۔ اس کو لڑکی دیکھنے کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ تو جا، اور ایک نظر اس لیے دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ زندگی کا سودا ہے، کل اٹھ کر یہ نہ کہے کہ میں نے دیکھا نہیں تھا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا تم دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، یہ تیرے دوستوں کو تو دکھانے کے لیے نہیں لایا، پھر وہاں گلے تک کھا کر آتا ہے، گھر آ کے فون کرتا ہے کہ مجھے لڑکی پسند نہیں ہے۔ اسلام نے یہ پہلا حق لڑکی کو دیا ہے۔ آج سے اصول بنا لو، بناؤ گے انشاءاللہ؟ بناؤ گے انشاءاللہ؟ لڑکی کو یہ کہو کہ جب لڑکا دیکھنے کے لیے آئے نا تو اپنے منہ پر پردہ کر کے آ جائے، برابر؟ اس کو آنکھوں سے تو نظر آئے گا نا کہ لڑکا کیسا ہے۔ اگر اس کو لڑکا پسند آتا ہے تو چہرے کا نقاب ہٹائے، نہیں پسند آتا تو نقاب نہ ہٹائے، گھر میں چلی جائے، پھر اس کو فون کر کے کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ حق لڑکی کو بھی اسلام نے دیا۔
لیکن ہم نے وہ رکھا ہی نہیں اصول، یہ قانون پر ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو طلحہ پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی میں پیغام لے کر آیا ہوں سلمان فارسی کا۔ تو صحابی نے کہا کہ دیکھیے بات ایسی ہے کہ سلمان فارسی کو تو ہم زیادہ جانتے نہیں، وہ فارس کے رہنے والے ہیں، اگر آپ کہو تو آپ کا نکاح کرا دیں، آپ کہو تو آپ کا نکاح کرا دیں۔ تو دلہا تیار ہے، بیٹھ گئے، والد نے نکاح پڑھا دیا، دلہن کو لے کر چلے گئے۔ اب سلمان فارسی راہ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ پیغام لے کر گیا تھا، کیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہو گیا کہ وہ نماز کے لیے جب مسجد میں آتے تھے نا تو حضرت ابو طلحہ سلام پھیر کر دھیرے سے دروازے سے باہر نکل جاتے کہ اب یہ پکڑے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اب حضرت سلمان فارسی اس کو کیا ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، 15 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گئے، ملتا ہی نہیں ہے، جو پیغام لے کر بھیجا تھا کیا بات بن گئی ایسی۔ تو ایک دن حضرت سلمان فارسی نے سلام کر کے فوراً مسجد سے باہر نکل گئے، نے دیوار کے کنارے پر چھپ کر کھڑے رہے، جیسے ابو طلحہ تو ہاتھ پکڑ لیا۔ قربان جائیے کیا صحابہ میں محبت تھی، اللہ اکبر۔ تو جیسے ہاتھ پکڑا نا تو حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑا تو حضرت ابو طلحہ کی گردن جھکی اور ٹپ 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 آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی گھبرا گئے، بھائی کیا ہوا، وجہ تو بتاؤ۔ کہا کہ میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ پیغام آپ کا لے کر گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے منع کر دیا کہ سلمان فارسی کو ہم زیادہ جانتے نہیں، ہماری ان کی مناسبت نہیں، وہ فارس کے رہنے والے ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کا نکاح پڑھا دے۔ انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا اور میں لڑکی کو لے کر دلہن بنا کر گھر پہ چلا آیا۔ تو سلمان فارسی کو کیا جواب دینا، اللہ کے رسول کی تربیت تھی۔ فرمایا اب مجھے تیرے سامنے آتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں تیرے لکھی تھی لیکن درمیان میں ٹانگ میں اڑا رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا اصول تھا، یہ ان کی زندگیاں تھی۔ آج اگر ایسا ہو جائے ایک دوسرے کو مرڈر کرنے پر چلے کہ میرا مال تم نے قبضہ کر لیا، یہی ہوگا نا۔ یہ تربیت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، یہ ماحول ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے ماحول کو بناؤ اور معاشرے کو بناؤ، اور ماں باپ کے اوپر نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دو، کیونکہ ماں باپ تمہارا برا کبھی نہیں چاہیں گے۔ ماں باپ آج ہے کل نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اچھا سوچ کر اچھا سمجھ کر ہی کریں گے۔ تو بہرحال نکاح ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں فرمایا۔ اللہ چاہتے تو زمین پر بیچ کر بھی فرماتے، لیکن اللہ نے جنت میں فرشتوں کی موجودگی میں خود اللہ نے نکاح پڑھایا ہے فرشتوں کی موجودگی میں۔ تو یہ اس کو نکاح کو جو ہے آپ اس طریقے سے اس کی حق تلفی نہ کرے، اور جو طریقہ ہے نکاح پڑھانے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر و بیشتر نکاح جو ہوتے تھے وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، یعنی عصر مغرب کے درمیان میں، اور مسجدوں میں نکاح ہو۔ تو نکاح کا ماحول مسجدوں میں بنا، اور خاص طور پر جمعہ کے دن عصر مغرب کے درمیان کا وقت ایک سنت کے اوپر بھی ہمارا عمل ہو جائے۔ ہمارے یہاں اکثر اتوار کے دن نکاح ہوتے ہیں اور اسٹیج پر نکاح ہوتے ہیں، اور نکاح پڑھانے والا آیا تو بس وہ نکاح پڑھا کر چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نکاح ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ تو عجیب ماحول ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں اسلام کے قانون پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت جو طریقے زندگی گزارنے کے بتائے، ان طریقوں پر زندگی گزارنے کے